بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی صورتحال کچھ عجیب سی چل رہی ہے میرے خیال میں، خصوصاً پنجاب کے حوالے سے کچھ خبریں آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ گورنر راج لگنے کی تیاری ہے۔ کوئی گورنر صاحب نے کوئی نوٹیفیکیشن بھیج دیا ہے، پہلا نوٹیفیکیشن ختم ہو گیا ہے، پھر 4 بجے کے بعد دوبارہ نوٹیفیکیشن بھیجا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر کنٹینر تعینات ہو گئے ہیں۔ کوئی عجیب سی کشمکش چل رہی ہے، ہیجان خیزی چل رہی ہے پنجاب میں، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ اصل میں آج پنجاب پہ دھند کا راج ہے، اور دھند کے اندر نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، کون سی گاڑی کہاں ٹھوک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سیاسی گاڑیاں ٹھوکنے سے تو محفوظ یہ رکھے۔ سیاسی طور پر بھی یہی سیاسی موٹر وے پہ بھی اس ٹائم جو ہے نا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں دھند کا راج ہے۔ لیکن یہاں دھند کا راج، جب دھند کا راج ہو نا تو پھر یہاں ٹریفک بڑھ جاتی ہے بجائے اس کے کہ ٹریفک بند کی جائے۔ اچھا، ٹریفک بڑھنے میں آپ نے ذکر کیا تو عرض کریں گے کہ سبسکرائب کرنے پہ بھی ہماری ٹریفک بھی بڑھ سکتی ہے۔ تو تمام ویورز سے گزارش ہے ایک بار پھر کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ مندی ہوتی ہے اور ہمیں اس سے بہتر کنٹینٹ کریٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے پنجاب کی صورتحال اس ٹائم کافی دلچسپ اس میں داخل ہو گئی ہے۔ بہرحال پاکستان کے لیے تو اس کو آپ دلچسپ نہیں کہہ سکتے، ایک خطرناک کنڈیشنز ہیں۔ جس طرح کی معاشی صورتحال اس ٹائم دگرگوں ہے اور بری حالت ہے، عام آدمی پٹ رہا ہے بیچارہ، تو اس سچویشن میں ایک بار پھر پنجاب اکھاڑا بننے جا رہا ہے۔ پچھلے 8 ماہ میں یہ تیسری بار پھر جو ہے دھینگا مشتی شروع ہو گئی ہے۔ اب سچویشن یہ تھی کہ پہلے ایک نارمل چیز تھی، وہ یہ تھا کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک، ساتھ میں ہی ووٹ آف کانفیڈنس کی تحریک آ گئی۔ تو ووٹ آف کانفیڈنس گورنر کی طرف سے سمری تھی کہ وزیر اعلیٰ صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لیں، مطلب اعتماد کا ووٹ لیں۔ یہ باتیں تو مطلب ایک سیم اس میں، لیکن مسئلہ یہ بنا کہ جب تحریک انصاف نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اسپیکر تحریک انصاف کا انہوں نے رولنگ دے دی کہ گورنر جو ہے اجلاس کے اوپر اجلاس نہیں بلا سکتے، یہ اسپیکر کا آئینی حق ہے۔ تو پھر ادھر سے گورنر ہاؤس سے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر 4 بجے تک اجلاس نہیں ہوا تو 4 بجے کے بعد وزیر اعلیٰ کو جو ہے نا ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ اب مطلب آواز یہی آ رہی ہے کہ جی شک 122 آئین کے اس کے تحت وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نہیں رہے، ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، اسمبلی کو سیل کر دیا گیا ہے، اور شنید یہی ہے کہ گورنر راج لگایا جائے گا۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز ہے نا، ایک اور کرینہ بھی پایا جا رہا ہے اس پر، کہ جو انتظامی ڈھانچہ وہ چینج ہو رہا ہے بیوروکریسی میں۔ مثلاً آئی جی صاحب وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، چیف سیکرٹری صاحب ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اچھا، وزیر اعلیٰ صاحب تو پرویز الہی صاحب ہیں فی الوقت تو، لیکن پھر یہ تبدیلی کہاں سے ہو رہی ہے؟ یعنی ان کے بندے ہٹا کے اپنے بندے کون لگا رہا ہے پھر؟ یہ صورتحال آپ کو دھند کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ اچھا، یہ وہی دھند ہے جو کبھی ڈسکا الیکشن میں دھند آئی تھی؟ جی بالکل۔ اچھا، یہ اسی طرح ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ دھند بالکل چھٹ چکی ہے، تو پھر اس کا کہاں سے راج آ چکا ہے؟ یہ دھند کہیں سے بھی ارینج ہو سکتی ہے، موسم ہے تو بہرحال موسم یہ صدا کا موسم ہے۔ ہاں جی، یہ دھند تو آتی ہے، بہرحال یہ دھند شاید اس وجہ سے بھی ہے یعنی کہ ہم ابھی تک یہ توقع رکھیں کہ یہ دھند مستقل طور پر نہیں چھٹے گی پاکستانی سیاست سے؟ شاید ابھی ممکن نہیں ہے۔ اور ابھی کی آپ بات کرنے میرے خیال میں بعد میں بھی کبھی ایسا نہیں ہو بہرحال سکے بلیغ گا۔ الرحمان صاحب شاید اب صوبہ ہیڈ کریں گے، اور گورنر راج کسی معنی میں بھی ایک جمہوری ملک کے لیے سود مند نہیں ہے۔ بہرحال لیکن بعض دفعہ اس کی اجازت ہی آئین میں اسی لیے دی گئی ہے کہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو آج اب اس میں صرف یہ بھی کلیئر نہیں ہے مستقبل، نہ پی ڈی ایم کا پنجاب میں نہ پی ٹی آئی کا۔ اگر گورنر راج لگ جاتا ہے تب بھی عدالت تو موجود ہے، مطلب عدالت سے بھی تو آرڈر لیا جا سکتا ہے۔ جی عدالت آئے گی اب درمیان میں الیکشن، اب جیسے کہنا وہ کہتے ہیں بھینس گئی پانی میں، تو یہاں یہی مسئلہ ہو گیا۔ اب یہ عدالت میں جائیں گے، ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ تک کا معاملہ جائے گا، ادھر سے گورنر صاحب ہیں تو وہ اختیارات کی مطلب اس کی وہ کریں گے پنجاب کے اوپر راج کرنے کی۔ دھند آ سکتی ہے جی، اگر یہاں دھند آ رہی ہے تو وہاں پر بھی کیوں نہیں آ سکتی؟ بہرحال مجھے یہی لگ رہا ہے کہ چودھری صاحب اور عمران خان کی پنجاب میں سیاست ٹھپ کر دی گئی ہے ہمیشہ کے لیے
تقریباً مطلب کچھ وقت کے لیے آپ کہہ کچھ وقت کے لیے، یا یہ بھی ہے الیکشن تک کا آپ کہہ کہ سکتے ہیں۔ شاید چودھریوں کو پریویلیج مطلب کیا جائے، ان کو کوئی کسی طرح سے کہیں نہ بڑے کہیں، چودھری صاحب کی فرمائش پہ جی، یا ان کی درخواست تو پہ۔ اب یہ بھی ایک اچھا ایک اور چیز تھی، خان صاحب جان بوجھ کے چاہتے تھے کہ یہ والی صورتحال پیدا ہو، کیونکہ اسمبلی تحلیل ہونے میں بھی ایک تو چودھری صاحب رکاوٹ تھے، دوسرا خان صاحب کے ایم پی ایز بھی راضی نہیں تھے۔ ہاں جی، کل بھی ملتان کے ایم پی ایز نے انہوں نے کہا خان صاحب ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے خلاف کارروائیاں ہوں گی اور کہیں وہی حال نہ ہو جو اعظم سواتی اور شہباز گل کا آپ بتلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری جان نہیں وہ اٹھانے والی۔ اچھا یہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ گورنر راج لگے پھر پی ڈی ایم کا موڈ چینج ہو جائے، گورنر راج ختم کر رہے ہیں یا پرویز الہی صاحب کے ساتھ کچھ ڈیل ہو جائے، کچھ معاملات طے پا جائیں، پھر اسمبلی بحال ہو جائے، آئین میں اس کا رستہ ہے۔ جی میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح، ویسے یہ لوگ آئین کے ماہر ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ راستہ نکل آتا ہے، وہ جیسے کہنا نا قانون، وہ ایک لفظ وہ کیا بولتے ہیں، نظریہ ضرورت، اس کے تحت ہمارے قانون بنتے بھی رہتے ہیں اور ہم نے بنائے بھی ہیں، اور ہم توڑتے بھی رہتے ہیں، جی ہم پھر ان کو ختم بھی کرنے کے ماہر ہیں۔ اچھا کچھ لوگ اس کو توڑ بھی دیتے ہیں نظریہ ضرورت کے تحت، صرف یہ نہیں ہے۔ وہ تو توڑنے والوں کا تو آپ ذکر نہ کریں، وہ تو فولاد کا قانون بھی ہو تو اس کو بھی وہ پامال کر دیتے ہیں، ٹھوکر لگاتے ہیں، تو وہ سارا کچھ پیس آف پیپر۔ جی جو پنجاب کے اندر جو سچویشن ہے، یہ اگر یہ تیسری دفعہ ہو رہا ہے 8 ماہ کے اندر، ہاں جی، تو اسی طرح یہ ایک بڑا صوبہ ہے، یہ 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے۔ پہلی اس کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ جو 500 ارب ریزرو میں تھے وہ صفر ہو چکے ہیں، وہ چلے گئے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کی ڈیل ہے، جو مذاکرات ہیں، اس کے اندر اسی صوبے نے سب سے زیادہ کوآپریٹ کرنا ہے، اسی نے اہداف حاصل کرنے میں مدد کرنی ہے، اسی لیے تو اسحاق ڈار صاحب بھاگ رہے تھے الوی صاحب کے پاس، اور الوی صاحب بھی درمیان میں مطلب وہ اسحاق ڈار صاحب کا نام ہے وہ غائب ہے بالکل منظر سے، تو ان کا غائب ہونا فی الحال تو بنتا ہے کہ وہ کچھ حاصل نہیں ہوا جو ان کے جو سوچ کے وہ آئے تھے۔ بہرحال ایک اور چیز، عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہ ہو، تو انہوں نے اس ٹائم جو اپنے صوبائی وزرائے خزانہ کے تحت خطوط بھی لکھے تھے، سارا کچھ۔ اب بھی ان کا ٹارگٹ یہی تھا، ابھی جو ہمیں قسط ایک اور جاری ہونی ہے، ابھی ایک ورلڈ بینک سے کوئی جاری ورلڈ بینک سے، وہ تو ایک الگ سی یہ ہوتی ہے اسپیسیفک گرانٹس آپ کے، وہ لون ہے، وہ آپ کے ملک میں چلو یہ ہے کہ ڈالر تو آئیں گے لیکن وہ اپنے خاص اسپیسیفک اس کے لیے، وہ جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کی بحالی کے لیے آپ نے مطلب وہ لگانے ہیں، تو اس میں معاشی اہداف آپ کو حاصل نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ بھئی چلو آپ کا جو برڈن ہے وہ کم یہ ہو جائے گا کہ جو اس ٹائم فلڈ وکٹمز کی صورتحال ہے، اللہ نہ کرے کہ بس اللہ ہی سب کا حامی و ناصر ہے، اللہ ہی سب کی وہ کرنے والے ہیں، پر ان کے بہت برے حالات ہیں، ابھی تک تو وہاں پانی کھڑا ہے، اور جو اوپر سے جو یہ کوہر اور سردی پڑ گئی ہے، تو میں اور آپ اس روم کے اندر بیٹھے اور یہ چیز فیل کر رہے ہیں، تو وہاں ان کا کیا حال ہوگا۔ تو بہرحال جی یہ چیزیں تب ہی مینج ہوں گی جب ہم یکسوئی کے ساتھ کوئی نظام چلنے دیں گے، اس طرح اگر ہم اپنی خواہشوں کے مطابق اس نظام کو لتاڑتے رہے تو یہی ہوگا۔ اب پنجاب کے اتنے بڑے صوبے کے اندر ہیجان ہے اور ابھی بھی نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، گورنر راج لگتا ہے نہیں لگتا ہے، اس کی کیا صورتحال نکلتی ہے، تو ابھی آپ دیکھنا کہ آپ کی سٹاک مارکیٹ، آپ کے جو فارنرز انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز سے آپ کو 1-2 ماہ، اگر ایک دن بھی آپ کی انویسٹمنٹ بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پاکستان ایسا ملک ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بہرحال ہم بس دعا گو ہی ہیں، جی، اور پاکستان آج کے ہمارے تجزیے میں مطلب ہم خود بھی کنفیوز ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ملک کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ بیسک پورے ملک کے ساتھ ایک شخص کی انا، ایک شخص کی ضد، ایک شخص کی خواہش کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ پہلے بھی 4 سال اسی طرح ڈسٹرب رہا، پہلی بربادی وہ تھی، اب دوبارہ سے وہی صورتحال ہے۔ بہرحال سنبھالنے والے لگ رہے ہیں کہ شاید وہ ڈی ٹریک نہ ہونے دیں، اللہ تعالیٰ جس طرح بس اللہ تعالیٰ اپنا کوئی خصوصی فضل فرمائے جی، اور اس ملک کو ترقی۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی بیچارہ وہ پریشان، وہ اب اس کے سامنے دیکھیں جی پھر حکومت ٹوٹ گئی جی، جو اقدام فلاں ابھی یہ فلاں سکیم آنے والی تھی جی ہماری حکومت، یہ ساری، تو عام بیچارہ آدمی وہ پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے، پھر الیکشن، پھر وہی
اگلی گورنمنٹ آ جاتی ہے جی وہ فلاں ہو گیا یہ ہو گیا، تو یہ سسٹم کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے